अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ख़ान है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं फैसलाबाद के साथ एक गांव खानपुर में रहता हूं। मेरी मां का इंतकाल हो चुका था। मेरे बाप ने दूसरी शादी की। उसकी दूसरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। मेरे बाप की उम्र 50 साल थी, जबकि मेरी दूसरी मां की उम्र 30 साल थी। मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मेरी सौतेली माँ मेरे बाप को खुश रखने के लिए मुझसे प्यार करती। मैं इसके करीब आने लगा। एक दिन मेरा बाप कुछ दिनों के लिए शहर गया हुआ था। रात को सौतेली माँ मुझे दूध देने के लिए आती। उनके हाथ से दूध का गिलास फिसलकर मेरे ऊपर गिर गया। मुझे इन पर बहुत गुस्सा आया। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा, एक शर्त पर माफ़ करूँगा, अगर आप मेरे साथ काम करें। मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ और अपनी उम्र से ज़्यादा दिखता हूँ। कद भी काफ़ी ऊंचा था और अच्छा खासा जवान दिखता था। मेरे अब्बू मुझसे काफ़ी मोहब्बत करते। मैं फैसलाबाद के साथ एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे अब्बू की ज़मीन थी, जिससे हमारे घर का खर्च वगैरह चलता था। गांव में जिनके पास ज़मीन थी वो लोग बहुत अमीर समझे जाते थे, इसलिए लोग हमें अमीर समझते थे। और औरतें मेरी अम्मी की किस्मत पर रक्श करती थी कि काश उनकी किस्मत भी मेरी अम्मी जैसी होती। अम्मी भी काफ़ी खुश रहती थी। मेरे अब्बू इनका काफ़ी ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन अचानक ही मेरी अम्मी खेतों में काम कर रही थी और अब्बू का हाथ बिठा रही थी, जब किसी चीज़ ने इन्हें काट लिया था और अब्बू इन्हें फ़ौरन घर ले आए थे। गांव में कोई ऐसा डॉक्टर भी नहीं था जो कि अम्मी का इलाज कर सकता। जहर अम्मी के जिस्म में फैलता रहा, जिसकी वजह से इनका इंतकाल हो गया था। ये खबर मेरे लिए सदमे से कम ना थी। मेरे अब्बू ने भी 2 दिन सोग मनाया, लेकिन अगले दिन काम पर चले गए, क्योंकि इस तरह रोटी पानी रुक सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मेरे अब्बू काम पर चले जाते तो औरतों को उनकी बहुत फ़िक्र होती थी। एक औरत मेरे अब्बू को रोज़ खाना देती थी और उनके साथ खेतों पर जाती थी। मुझे ये पता चला तो काफ़ी हैरानगी हुई। मैं इस औरत को देखना चाहता था कि वो कैसे दिखती है। एक दिन खेत पर गया तो वो औरत काफ़ी खूबसूरत थी और अब्बू को खाना खिला रही थी। कुछ दिन ये सब चलता रहा। जब लोगों ने अब्बू और उस औरत के बारे में बातें करना शुरू कर दी थी कि इनका चक्कर चल रहा है, वो औरत मेरे अब्बू के पास रोते हुए आई थी। जब अब्बू का दिल नरम पड़ गया तो अब्बू ने उसके साथ शादी कर ली थी। मुझे काफ़ी मायूसी हो गई थी और अब्बू से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इस वक्त अब्बू की उम्र 50 साल थी और उनकी दूसरी बीवी की उम्र 30 साल थी, जो कि अपनी उम्र से कम दिखती थी। वो औरत अब शादी के बाद काफ़ी खुश हो गई थी। मेरे अब्बू मुझसे काफ़ी प्यार करते थे और वो औरत ये जानती थी, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करेगी तो अब्बू के दिल में कभी जगह नहीं बना पाएगी। यही सोचकर अब वो मुझसे घुलने मिलने की कोशिश करती थी ताकि अब्बू के सामने अपने नंबर बना ले। लेकिन मुझे इसकी चालाकियों की समझ आती थी और मैं कभी इससे बात नहीं करता था। इसे अपनी अम्मी की जगह भी नहीं दे सकता था। मैं भी ये जान गया था कि मेरे अब्बू ने इसे अपनी बीवी का दर्जा दे दिया है और वो अब बहुत खुश रहती थी। मेरी रात को जब भी आँख खुलती तो वो बहुत अजीब लिबास में बाहर मौजूद होती और पानी पी रही होती थी। मुझे समझ आता था वो रात को क्यों जाग रही थी। मैं इससे और भी नाराज़ हो गया था। अब्बू को समझ आ गई थी कि मैं उनकी दूसरी बीवी से क्यों नाराज़ हुआ हूँ। इस बार उन्होंने मुझे समझाया था कि अब वो बूढ़े हो गए हैं और बुढ़ापे में एक औरत का सहारा बहुत ज़रूरी होता है, तब भी ज़िंदगी चल सकती है। ये सब करना पड़ता है। मैंने अब्बू को समझा दिया कि मैं इसे अपनी माँ कभी नहीं मानूंगा, लेकिन उनकी बीवी मानकर उसकी इज़्ज़त करूँगा। अब्बू भी खुश हो गए थे। अब मैं कोशिश करता था उनकी बीवी से अच्छा रवैया रखूं। वो भी मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी। वो गांव की औरत थी, इसी वजह से काफ़ी तमीज़ वाली थी और सादा सी थी, लेकिन रात को कुछ और ही लगती थी। मैं ये सब छुप कर ही देखता था। तब भी इसे पता नहीं था कि मैंने इसका दूसरा रूप भी देखा हुआ है। वो रोज़ रात को मुझे दूध देने आती थी
اور میں بھی آرام سے اس کے ہاتھ سے دودھ لے کر پی جاتا تھا اور کوئی دوسری بات نہیں کرتا تھا۔ میں اب آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا اور اس سے تمیز سے بات کرتا تھا۔ وہ بھی میرا کافی خیال رکھتی تھی، اسی وجہ سے میرا دل بھی نرم پڑنے لگا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک دفعہ اس نے مجھے دودھ دیا تو اچانک ہی دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور دودھ میرے کپڑوں پر گر گیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، پر میں نے اس پر کافی غصہ کیا تھا کیونکہ میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ میں اس سے اب کہنے لگا کہ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے اور میں اس کی شکایت ابو سے کروں گا۔ اس پر وہ شاک ہو گئی تھی اور مجھ سے معافیا مانگنے لگی تھی، اور اس نے یہ جان کر بالکل بھی نہیں کیا تھا اور غلطی سے اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ وہ میرے سامنے رونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر میں نے ابو کو بتایا تو ابو نے اس پر کافی غصہ کرنا ہے اور انہیں اس کی سچائی معلوم ہو جائے گی اور ابو اسے واپس بھیج دیں گے۔ اسے اب اسی بات کا ڈر تھا۔ میرے ذہن میں ایک پلان آ گیا تھا، میں اب اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے اس کے سامنے ایک شرط رکھ دی تھی کہ اگر اس نے وہ شرط مان لی تو میں ابو سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ پہلے تو سوچ میں پڑ گئی میں کس شرط کی بات کر رہا ہوں اور مجھ سے کہنے لگی پہلے میں شرط بتاؤں، لیکن پھر تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا اسے میرے ساتھ وہی کرنا ہوگا جو میں کرنے کا بولوں گا۔ وہ تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اسے رات کو اپنے روم میں بلانے کا سوچا اور کہہ دیا رات کو وہ میرے روم میں آئے گی۔ وہ شاک ہو گئی، لیکن پھر میں نے اسے کہا اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں ابو کو اس کے خلاف کر دوں گا۔ وہ شاک ہو گئی تھی اور کچھ دیر بعد مان گئی۔ میں اب رات کا انتظار کرنے لگا تھا۔ پہلے تو میرا دل دھڑکنے لگا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، پر پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ عورت میرے ابو کی دوسری بیوی ہے اور اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں تیار ہو گیا تھا، اب خود کو سکون دے کر رہوں گا۔ جیسے ہی میرے روم کا دروازہ بجا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ آ گئی ہے۔ میں نے اسے اندر بلا لیا اور اسے پوچھا کہ ابو سو گئے ہیں؟ اس نے کہا میری بات کا ہاں میں جواب دیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ شاید میرا ارادہ جان چکی تھی، جب ہی وہ انکار کرنے لگی تھی یہ سب نہیں، وہ مجھے اپنا بیٹا مانتی ہے، پر میں اس بات پر ہنسنے لگا تھا کیونکہ میں اسے اپنی ساری زندگی میں ماں کا درجہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں تو وہ میرے پاس آ سکتی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی یہ سب کر کے کیا میں اپنے ابو کو کچھ نہیں بتاؤں گا؟ میں نے اس بات پر اس کو سمجھایا اگر وہ میری بات آگے بھی مانتی رہی تو وہ اس چیز سے بچتی رہے گی۔ وہ میرے پاس آنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اسے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ہی کسی کو ایسے دیکھا تھا۔ میری بے چینی اب مزید بڑھنے لگی تھی جب ہی میں نے اس سے کام شروع کر دیا ہے اور خود کو سکون دینے لگا تھا۔ وہ پہلے مجھے منع کرنے لگی تھی لیکن آہستہ آہستہ میرے ساتھ دینے لگی تھی۔ اسے بھی اب مزہ آنے لگا تھا۔ اس طرح میں نے اسے دھمکی دے کر اپنی طلب مٹائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میں سو گیا۔ جب وہ واپس جا چکی تھی میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ابو کو اس بات کی خبر نہیں ہے، اس کی دھمکی کی وجہ سے وہ بھی ابو کو کچھ نہیں بتا سکے گی۔ اگلی رات میں نے اسے دوبارہ آنے کا کہا۔ وہ مجبور ہو گئی تھی اور جیسے میں کہتا تھا ویسے کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے پتہ چلا وہ امید سے ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ اس نے جب بتایا کہ اس کی وجہ میں ہوں، مجھے شاک لگا تھا، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ اب میرے ابو کافی بوڑھے ہونے لگے تھے اور ان میں اتنی طاقت نہیں تھی، اسی وجہ سے ایک دن وہ خود میرے پاس آ گئی تھی اور میں شاک ہو گیا تھا جب وہ کہنے لگی میں اس کی طلب مٹھایا کروں۔ میں بھی تیار ہو گیا تھا، مجھے بھی یہی چاہیے تھا اور میں نے بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ کچھ ہی دن کے بعد میری سوتیلی ماں نے خود میرے لیے ایک لڑکی تلاش کی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ لڑکی اسی کی طرح ہونی چاہیے اور زیادہ حسین ہو،
اس نے بالکل میری پسند کی لڑکی چنی تھی اور کہنے لگی تھی کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا وہ میرے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے اور میں نے اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے معافی مانگ لی تھی اور کہہ دیا تھا کہ میں بچہ تھا، اپنے نفس کا غلام ہو گیا تھا۔ اس نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ اس طرح کچھ دن کے بعد میری شادی ہو گئی تھی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا تھا۔ وہ بھی میری بیوی کو اپنی بہو مانتی تھی اور ہم دونوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے بھی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی ساس ہیں اور اسے وہی درجہ ملنا چاہیے۔